جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے نمائندگان جو اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں، میں سب کو یہاں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ JUIF کا وفد جو ہے وہ 10 منٹ تک یہاں پہ پہنچا چاہتا ہے، اور جیسے ہی وہ تشریف لے آئیں گے تو جو گفتگو ہمارے درمیان ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر ہو جائے گی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کل 11 بجے نیب کے آفس میں جو ہے وہ پیش ہونے جا رہی ہیں، اور ان کو طلبی کا جو نوٹس ہے وہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی یہ رائے ہے کہ یہ ایک سیاسی نوٹس ہے، یہ انتقام ہے، یہ ظلم اور جبر ہے کہ بے بنیاد مفروضوں پہ بنائے گئے مقدمات میں جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ کو نہ صرف پابند سلاسل کیا گیا ہے بلکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی غرض سے نیب جو ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اب صورتحال ان کی یہ ہے کہ کل 11 بجے مریم نواز شریف کو نیب آفس میں پیش ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، اور اب نیب کی جو بلڈنگ ہے اسے رینجرز کے سپرد کر دیا ہے، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ اس بلڈنگ کے اوپر مورچے بنائے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت جو ہے اس نے تمام ایریا کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا ہے، اور یہ معلوم ہوا ہے کہ پہلے 1 میل تک کے ایریے کو ریڈ زون قرار دے کے کل اسے سیل کرنے کا جو ہے وہ پروگرام تھا، اور اب جو ہے اس 1 میل کے ڈسٹنس کو بڑھا کے جو ہے وہ 3 میل کیا جا رہا ہے۔ حالت یہ ہے حکومت کی۔ جی مولانا صاحب آئے جی۔ جی مولانا صاحب خوش آمدید جی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ حالت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کل ہائی کورٹ پہنچی ہوئی تھی، اور ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز شریف کو روکا جائے کہ وہ صرف 2-3 لوگوں کو ساتھ لے کے پیش ہو، اور اپنی جماعت کے کارکنوں کو اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنوں کو اور ان کی قیادت کو جو ہے وہ ساتھ نہ لے کے آئے۔ یعنی خوف کا وہ عالم ہے کہ دیکھا نہ جائے، اور یہی وہ حکومت ہے کہ جس کے کرائے کے ترجمان جو ہے وہ یہ بات کرتے نہیں تھکتے تھے کہ جی یہ پی ڈی ایم کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، اور PMLN تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے، جن کے تو ساتھ ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ تانا بھی دیتے تھے کہ مریم نواز شریف کی وجہ سے تو PMLN جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تو اب انہیں معلوم ہوا ہے، اور یہ حبیب جالب نے کسی ایسی ہی صورتحال کے لیے کہا تھا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتھی لڑکی سے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور وہ جو ہائی کورٹ میں اپلیکیشن لے کے پہنچے تھے وہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ ہائی کورٹ نے وہ اپلیکیشن ان کی خارج کر دی ہے، بلکہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نوٹس ہی جو ہے وہ کیا جاتا۔ تو خوف کے اس عالم میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس حکومت کے اوپر آج کی رات جو ہے وہ بڑی بھاری ہے۔ یہ کل تک جو ہے ان کی جو ہے وہ جان نکلی جا رہی ہے، اور مریم نواز شریف کے ان کو ڈرونے خواب آ رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن میں پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ یہاں پہ بڑے دو ٹوک انداز میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں ہم پرامن سیاست پہ
جمہوری عمل پہ، آئینی اور قانونی راستے پہ یقین رکھتے ہیں، جن کا نعرہ ہی یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرو، وہ کسی صورت جو ہے وہ تشدد کا راستہ نہیں اپنا سکتے۔ اس لیے اگر یہ خوف زدہ حکومت نے، یہ ڈرے ہوئے لوگوں نے اگر کل ہمارا راستہ نہ روکا تو نیب آفس کے باہر، جو کہ بہت بڑی جگہ ہے، وہاں پہ ہم اپنی لیڈر کے ساتھ، مریم نواز شریف کے ساتھ پی ڈی ایم کی ساری قیادت جو ہے وہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے جانا چاہتی ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ انتقام ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر سیاسی کارکن کا حق ہے۔ ہم صرف پرامن طور پہ اپنی آواز جو ہے اسے وائس کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے پرامن لوگوں کو پرامن رہنے کا موقع دیا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ نیب آفس کے گیٹ سے صرف ایک گاڑی جو ہے وہ اندر جائے گی، جس میں مریم نواز شریف جو ہے وہ سوار ہوں گی۔ باقی تمام گاڑیاں، تمام لوگ جو ہیں وہ باہر انتظار کریں گے ان کی واپسی کا، اور کوئی وہ بلڈنگ جسے انہوں نے رینجرز کے سپرد کر دیا ہے، جس کے اوپر مورچے بنائے جا رہے ہیں، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے کنٹینر رکھ کے پورے شہر کو بند کرنے کی کوشش کی، اگر انہوں نے پرامن کارکنوں کے اوپر لاٹھیاں برسائیں، انہوں نے اگر پرامن قائدین اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنوں پر آنسو گیس برسائی، تو پھر امن کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر ان کی ہوگی، وہ ہماری نہیں ہوگی۔ میں آئی جی پنجاب، ہوم سیکرٹری پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب، جو کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ سال ہا سال کام کیا ہے، وہ اچھے آفیسر ہیں، معاملہ فہم ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ یہ ڈرے ہوئے حکمرانوں کے جو ہے وہ کہنے پہ آپ کوئی ایسا عمل نہ کیجیے گا۔ اگر کوئی ایسا عمل ہوا اور اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے، ان نتائج کی ذمہ داری جو ہے ان حکمرانوں کو بعد میں اور آپ کو پہلے برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ کی پھر بقایا نوکری جو ہے وہ انکوائریوں، تفتیشوں اور عدالتوں میں جو ہے وہ گزرے گی۔ ہماری تو گزری رہی ہے، ہم تو عادی ہیں اس بات کے۔ اس لیے آپ کل کی صورتحال کو پرامن رکھنے کے لیے ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے ریڈ زون کی، نہ کوئی ضرورت ہے جو ہے یہ وہاں پہ مورچے بنانے کی اور رینجرز کے سپرد کرنے کی۔ ہم پرامن طور پہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، اس حکومت کے ظلم کے خلاف، اس کے جبر کے خلاف، اور نیب جو کہ ایک ادارہ، اسے کہنا ادارے کی توہین ہے کہ وہ جس قسم کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر وہاں پہ کل یہ اپنے خوف میں مبتلا ہو کے کوئی حرکت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی تمام تر جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر ہوگی۔ جی کارا صاحب۔ بہت شکریہ جی، رانا صاحب نے بات تفصیل سے کر دی ہے، اور میں رانا صاحب کی اس گفتگو کو سیکنڈ کرتے ہوئے، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے یہی گزارش کروں گا کہ سارا ملک، ساری سیاسی جماعتیں بے لاگ احتساب کے حق میں ہیں۔ ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ نیب جو کچھ کر رہا ہے یہ احتساب نہیں ہے، یہ صرف اپوزیشن کی جماعتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب کبھی ہم حکومت کے خلاف موومنٹ شروع کرتے ہیں، کوئی تحرک ہوتا ہے، تو نیب کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اس میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں، اب بھی ناکام رہیں گے، اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یہ تو اپنے پاؤں ان کے اکھڑ چکے۔ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں ثابت کر دیا کہ 172 ووٹ قومی اسمبلی کے ان کے خلاف ہیں،
जो इट सेल्फ वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद है। और अब ये अगर चाहें कि हमारी क़यादतों को इस तरह के नोटिस दे के और वो उनको रोक पाएंगे, तो ये हमारा मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए अदम मदाखलत के कानून के तहत इलेक्शंस के लिए कानून साजी की जाए, एहतसाब के लिए कानून साजी की जाए और एक ऐसा इदारा तश्कील पाए जो सबका एहतसाब करे, एक कानून सबके लिए लागू हो, बेलाग एहतसाब हो, हम उसके साथ हैं। लेकिन इस तरह का विक्टिमाइजेशन वाला अमल हम सारे इसके खिलाफ मुत्तहिद हैं। और हम कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हमारे कारकुन भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और हम कोई जंग करने नहीं जा रहे। जिस तरह राना साहब ने कहा है, हम कोई नैब पे हमला आवर होने नहीं जा रहे, बल्कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और ये हमारा हक है। हम इस मुल्क के हर इदारे जो नाइंसाफ़ी करेगा उसके सामने खड़े होकर अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइन और कानून हमें ये हक देता है और हम अपनी क़यादत के साथ जाएंगे। अगर रोका गया तो फिर जिम्मेदारी जिस तरह राना साहब ने कहा है इनके ऊपर है। और अब इनकी उल्टी गिनती तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। आज हमारी मीटिंग के दौरान ये खबर आई कि पंजाब के बल्दियाती इदारे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए। उन इदारों के बहाल होने के बाद इनके और दिन मुश्किल होंगे। इनके अब जो जो फैसले थे, आस्ता आस्ता वो फैसले स्ट्राइक डाउन होने शुरू हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ये खुद मान रहे हैं कि ये नालायक और नाअहल हैं, ना तजर्बाकार हैं। और जो चंद फैसले इन्होंने किए जो गैर आइनी थे, इसीलिए हम कौम को कहते हैं कि ये हमेशा गैर कानूनी गैर आइनी तरीके इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बल्दियाती इदारे बहाल किए हैं वो भी इनका गैर आइनी और गैर कानूनी फेल था। मुंतखब इदारे थे, उनको वक्त से पहले ख़त्म किया गया, वो बहाल हुए हैं। और अब इनके बाकी भी जो फैसले थे इंशाअल्लाह ताला कुछ वो वक्त अंडू करेगा, कुछ हम करेंगे, और इनको चलते करने के दिन थोड़े हैं। जी, मैं मौलाना से गुजारिश करने के साथ ये बता दूं कि कल इंशाअल्लाह ताला सुबह 9:30 बजे मरियम नवाज शरीफ साहबा यहीं से, जो ये हमारा सेक्रेटेरिएट है 180H मॉडल टाउन, यहाँ से जो है वो PDM के कायदीन के साथ नैब ऑफिस पेश होने के लिए रवाना होंगी। यहाँ से फिरोज़पुर रोड का रूट लेके कैनाल पे, और कैनाल रोड फिर सीधे जो है वो नैब ऑफिस तक जो है वो ये हमारा जो है ये रास्ता होगा। और इंशाअल्लाह ताला तमाम कारकुन जो हैं लाहौर से भी और बाकी पूरे पंजाब से, पाकिस्तान से जो है वो कल इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए जो है वो उनके साथ होंगे। जी मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि कायरे साहब ने फरमाया कि हम एहतसाब के कायल हैं। बिल्कुल, हम सब कहते हैं कि एहतसाब बेरहम किस्म का होना चाहिए। जिस किसी ने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, कौम को नुकसान पहुंचाया है, कौमी दौलत को नुकसान पहुंचाया है, उसके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए। लेकिन 2.5 साल से जो कुछ हम देख रहे हैं, यहाँ अपोजिशन पे इल्ज़ामात लगा के सिर्फ उनका एहतसाब हो रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कहीं पानामा के हवाले से इकामा निकल आता है, कहीं क्या है, कहीं क्या है। तो ये यकतरफा एहतसाब जो है, इस यकतरफा एहतसाब को हम जूते की नोक पे रखते हैं। हम एहतसाब चाहते हैं, लेकिन अगर आपने एहतसाब करना है तो फिर हुकूमत तुम्हें नजर नहीं आती, मालम जब्बा नजर नहीं आता, बियाठी नजर नहीं आता, आटा चोर, चीनी चोर ये नजर नहीं आते। और जो आलमी इदारों ने जिस तरह रिपोर्ट पेश के इंकिशाफ किया है, वो सारी चीजें नजर नहीं आती। सिर्फ अपोजिशन की पगड़ियां उछालने के लिए नेब का इदारा है। तो इसलिए हम नेब के इस किस्म के इकदामात को नहीं मानते।
پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے وہ پیش ہو رہے ہیں، بسم اللہ. لیکن اگر جمعیت علماء اسلام سے پوچھا جائے تو اس ادارے کے سامنے پیش ہونا اپنی توہین ہوتی ہے. عدالت، انصاف، قاضی، اس کا منصب کیا ہے؟ اس کا منصب یہ ہے کہ سب کو برابر انصاف فراہم کرے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاضی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فیصلہ دیا. آج حکمران بالکل آرام سے، نالائق، نااہل، نکمے. اور آپ دیکھیں کہ 2.5 سال میں کوئی میگا پروجیکٹ لے کر آئے، کوئی انویسٹر باہر سے آ کے یہاں انویسٹمنٹ کی. انویسٹر بھاگ رہے ہیں. پاکستان کا ہر طبقہ، مزدور سے لے کر ڈاکٹر تک، وکلاء سے لے کر انجینئرز تک، لیڈی ڈاکٹرز، خواتین، سب نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. اس کے باوجود، اور میں تو سمجھتا ہوں جیسے قاہرہ صاحب نے فرمایا کہ یوسف رضا گیلانی کے سینٹ الیکشن کے بعد تو یہ اقتدار کا جواز بھی کھو بیٹھے ہیں. یہ عدم اعتماد ان کے اوپر ہو گیا. اور اس الیکشن نے تو نہ صرف یہ کہ کپتان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، بلکہ آئی ایم ایف پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا. شیخ حفیظ شیخ جو ہے وہ نمائندہ ہے آئی ایم ایف کا، اور قومی اسمبلی نے جہاں کپتان کی حکمرانی کو مسترد کیا وہاں آئی ایم ایف کو بھی مسترد کیا. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ جو پس پشت قوتیں کھڑی ہیں اس میں دیکھیے کیا چیز کہ ابھی تک اس کو سہارا دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان حالات میں اور اس پوزیشن میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا جرم ہے، قومی جرم ہے. تو اس لیے پی ڈی ایم ایسی حکومت، اس قسم کے سسٹم کو بالکل بھی قبول نہیں کرتی. ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ جو ووٹ ہمیں مل رہا ہے وہ محفوظ ہو. تب جا کے پاکستان ترقی کرے گا، تب جا کے پاکستان خوش ہو جائے گا، تب جا کے ووٹر کا اعتماد بحال ہو جائے گا، تب جا کے اس ملک کی ترقی میں سب حصے دار بنیں گے. لیکن اس قسم کی جو حربے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے. تو انشاءاللہ العظیم آپ کے میڈیا کے توسط سے، اپنے دوستوں کے توسط سے، میں بھی اپنے کارکنوں کو اور یہ جو قیادت ہے جمعیت کی یہاں، ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل وہ صبح 9:30 بجے یہاں پہنچ جائیں تاکہ ہم سب مل کر نیب کے سامنے پیش ہوں. میں ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں، بالکل چھوٹی سی. میں اپنے تمام کارکنوں سے گزارش کر رہا ہوں، میں ان کو انسٹرکٹ کر رہا ہوں کہ وہ کل 9 بجے اپنے پارٹی آفس پہنچیں گے. یہاں سے مریم بی بی روانہ ہوں گی تو ہم ان کو، تاکہ یہاں رش زیادہ ہو جائے گا تو ہم ایگزٹ پہ ساتھ شامل ہوتے جائیں گے آگے. جی رانا صاحب یہ بتائے گا، اور رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ کل آپ لوگ احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں، ایک منٹ جی. ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، 10 تاریخ کو 10 اپریل کو جو ڈسکا میں آپریشن جو الیکشن ہونا تھا اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اس کو دیکھیں، مجھے جو انفارمیشن ابھی تک ملی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ شاید وہاں پہ ری پول کا بحال رکھا ہے اور 10 اپریل کا جو ہے وہ ڈیٹ اس کو ملتوی کیا ہے، یعنی اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پیش نظر یہ ہو کہ لوگوں کو ری پول کے لیے جو ہے وہ کمپین کرنے کا ٹائم زیادہ مل جائے.
अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कि कौमी असम्बली ने इमरान खान साहब के कैंडिडेट को मुस्तरद किया, अक्सरियत के बावजूद इमरान खान साहब हार गए। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत थी, उसके बावजूद आप हार गए, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुस्तरद किया है या आपको वोट नहीं किया? सेनेट में मौलाना फजलुर रहमान का जो रोज़ अव्वल से बयानिया था वो साबित हो गया कि इलेक्शन में धांधली हुई है, बदतरीन धांधली। अब ऐवान बाला भी उससे महफूज नहीं रहा। रही ये बात कि कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गीलानी साहब जीत गए, खुला छोड़ा लोगों को कि जी अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करें, तो लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करके शाह साहब को जितवाया। दबाव था, हॉस्टेडिंग थी। जी जी बात ये है कि ये आप जिस पेशी की बात कर रहे हैं ये नोटिस ही तमाशा है। आप मुझे ये बताएं कि बेबुनियाद तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाना। तारा साहब ये बताइए, राणा साहब आपसे सवाल है कि कल आप लोग कल की डेट के लिए पीएमएनआर जो पीडीएम जमातों के साथ हैं या स्पीको की छत के ऊपर भी आप लोग इनके साथ खड़े हैं? और राणा साहब ये बताएगा कि एक रेड जोन उन्होंने नैब को रेड जोन करार दिया हुआ है, जब रेड जोन के अंदर आपके कारकुन जाएंगे तो वहाँ पे लड़ाई तो होगी। नहीं तो रेड जोन क्यों करार दिया मुझे बताएं ना आप। हुकूमत ने करार दिया नहीं, क्यों करार दिया है? कानून जो है ये कोई हुकूमत की लौंडी है ये कि वो जब चाहें वो कल को जो है वो मार रोड पूरी को जो है वो रेड जोन करा दे दें, मॉडल टाउन को रेड जोन करा दे दें। मामला ये है कि जब नैब ऑफिस जो है ये कह रहे हैं कि जी ये गैर कानूनी है। ओ भाई बात ये है कि ये कानून जो आपने नोटिस भेजा है हम तो उसमें पेश होने जा रहे हैं। तो अगर आपने जो है अगर नोटिस आप नहीं भेजें तो हम नहीं जाएं वहाँ पे, वो हम आज खुद तो नहीं जा रहे। तो मामला ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये खुद एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अमल में, एक जुल्म और जबर के अमल में जो है ये आगे बढ़ रही है। तो उसके जवाब में फिर सियासी कारकुनों के खिलाफ एक पुरअमन और जमहूरी एहतजाज जो है उसके अलावा फिर और क्या रास्ता है? और ये हमारा आईनी और कानूनी हक है हमारा। रेड जोन के ऊपर मैं एक छोटी सी गुजारिश कर लूँ। रेड जोन जो बनाया गया था ना इस्लामाबाद में, जब दहशतगर्दी इंतहा पे थी और इदारे और वहाँ फॉरेन ऑफिस और दीगर जो एम्बेसियाँ हैं वो इलाके थे जो अंडर अटैक थे, उस वक्त उसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया। उसके बाद अभी तक वो कंटिन्यू किया जा रहा है। बहुत सारी रुकावटें वहाँ से हटा दी गई हैं। ये बिल्कुल राणा साहब ने दुरुस्त कहा कि ये हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं है कि जब चाहे किसी इलाके को, कल हमारे घरों के सामने वो कहें ये रेड जोन है, आप घरों में दाखिल नहीं हो सकते, यहाँ आप मीटिंग नहीं कर सकते, ये कोई कबूल नहीं करेगा। और नैब को कोई ख़तरा नहीं है, नैब को अपने आप से और इन हुक्मरानों से ख़तरा है। और जहाँ तक हमारा है, देखिए सियासी जमातों के अंदर हम मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें हैं, हम इकट्ठे हुए हैं, हम अभी तक के मराहिल को कामयाबी से तय करके आए हैं। लोगों ने हमारी कॉल पे पीडीएम का साथ दिया है, हुकूमत को मुस्तरद किया है। ये जो तातल थोड़ा सा आया था, ये ना होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यही सियासी क़यादत का काम होता है कि उन्होंने कोई डैमेज हो तो उसको रिपेयर करना होता है। हम बिल्कुल जो पीपल्स पार्टी का फैसला है, हम 4 अप्रैल को अपनी मीटिंग में जो पीडीएम का एक इशू है उसको रखेंगे, उसके ऊपर फाइनल फैसला करेंगे, फिर सरबराही इजलास में आके हम अपना नुक्ता नज़र देंगे और हमें यकीन है कि इस मसले का हल निकल आएगा। जी 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 बोलो। देखिए हुकूमत को ख़तरा क्या है, खौफ क्या है? ये 2.5 साल हमारी कारकर्दगी उनके सामने है। 15 मिलियन मार्च JUI ने किए अपने प्लेटफॉर्म से। आपके यहाँ से गुजरकर आज़ादी मार्च किया, लाहौर से लाखों लोग साथ थे, कोई गमला नहीं टूटा। उसके बाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 13-14 हमने मिलियन मार्च किए, बड़े बड़े जलसे किए आपके लाहौर में, कोई गमला नहीं टूटा। तो कल अगर इजहार यकजहती के लिए मरियम नवाज के साथ हम चले जाएंगे तो क्या आसमान टूटेगा? क्या होगा? क्या मुश्किल है? या तो ये है कि माजी में हमने कानून को हाथ में लिया, कानून की वायलेशन की, अब इनको ख़तरा है कि
کہیں احتساب ادارے کو توڑ نہ دے، کہیں اس کو چیئرمین کو کہیں کرسی سے اٹھا کے پھینک نہ دے، ایسا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی مشکل کیوں پیدا کر نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ہمیشہ ماحول جو ہے اسے خراب انتظامیہ کرتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے اپنا نیب کی، اس کو رینجز کے سپرد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ریڈ زون، یہ درخواستیں لے کے کورٹ میں پہنچے ہوئے تھے. تو یہ انتظامیہ جو ہے یہ کل ماحول کو خراب کرے گی. پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے نمائندے اس وقت جہاں پہ ہم موجود ہیں، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک یعنی وہاں پہ گملہ بھی ٹوٹے یا کوئی نقصان ہو، ہم ذمہ دار ہیں. لیکن انتظامیہ جو ہے یہ کل اگر کنٹینر لگائے گی، ریڈ زون بنائے گی، لوگوں پر آنسو گیس پھینکے گی، لوگوں پہ تشدد کرے گی، تو پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر ان کے اوپر ہے جو یہ عمل کریں گے، ہمارے اوپر نہیں ہے. ہم صرف اس ظلم اور جبر کا سامنا کرتے ہوئے اپنی لیڈر کے ساتھ جو ہے لوگ پرامن طور پہ جو ہے وہاں پہ موجود رہنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک سیاسی عمل ہے. ایسے سیاسی عمل جو ہے وہ لاہور میں اس سے پہلے مریم نواز شریف نے جب یہ جلسہ ہونا تھا تو میرا خیال ہے کہ 6-7 موقعوں پہ بڑی بڑی ریلیز کی ہیں. تو کیا کوئی نقصان ہوا؟ تو اس لیے یہ انتظامیہ کا خوف ہے. ان کے خوف کی وجہ سے اگر کل حالات خراب ہوں گے تو ہوں گے. ہمارے اس عمل سے کوئی ایسی خرابی نہیں ہوگی. ہم پرامن طور پہ جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. یہ سوال ہے کہ حکومت پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے مسلسل کہ جب ان کی چوری کا پوچھا جاتا ہے تو یہ تمام اپوزیشن اکٹھی ہو جاتی ہے اپنی چوری کو بچانے کے لیے. اور اب جب کہ پی ڈی ایم میں ایک جمہوری اختلاف تھا پیپلز پارٹی کا، اس پر مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا سلیکٹڈ کا، اور اس کے جواب میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کا جواب دیا. تو کیا یہ حکومت کا جو تاثر ہے وہ نہیں ثابت ہوتا؟ اور خاص طور سے ایک سمپل حاضری ہے، نہ تو گرفتاری ہے، آپ کو ضمانت بھی ہو چکی ہے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں حکومت جو ہے وہ اپنی چوری چھپانے کے لیے، کیونکہ خود وہ اتنی بڑی چور ہے کہ اس نے براہ راست عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور ان کے ڈاکے جو ہیں وہ تسلسل سے جاری ہیں. چینی ڈکیٹی ابھی تک جاری ہے اور چینی یہ 150 تک پہنچ رہی ہے. ادویات ڈکیٹی مسلسل جاری ہے، آٹا ڈکیٹی مسلسل جاری ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ اب 70 سے جو ہے یہ 100 تک پہنچے گا. اب اس اپنی ڈکیٹی کو، اپنی چوری کو جو ہے اس کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے انہوں نے ایک گالی گلوچ بریگیڈ تیار کیا ہوا ہے. ایک وہ ڈبو صاحب ہیں، ایک پنڈی کے شیطان صاحب ہیں، ان کو انہوں نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ ہماری طرف، ہماری چوری کی طرف کوئی نہ دیکھے تو آپ جو ہے جو چور کی گردان جو ہے وہ کرتے رہیں. تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک سیاسی ایجنڈے پہ اکٹھی ہے اور اس کے 26 پوائنٹ ہیں. اگر 26 پوائنٹ میں سے کسی ایک کے اوپر اگر اختلاف رائے ہے تو باقی جو چیزیں ہیں وہ سب کے اوپر متفق ہیں. اور پی ڈی ایم انشاءاللہ تعالی اس چور ٹولے کو اس ملک سے اور اس قوم سے جو ہے وہ جب تک یہ مسلط ہے اس کو ہٹا نہیں دیتی، یہ اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. جی ایک منٹ، گزارش یہ ہے، ہم اکٹھے تھے، ہم اکٹھے ہیں. جماعتوں کے اندر بھی کئی ایشوز پہ مختلف الخیال تلخیاں ہو جاتی ہیں، مختلف ایشوز کے اوپر ڈیڈ لاکس آ جاتے ہیں، اس کا حل نکالا جاتا ہے. ہم تو مختلف جماعتیں ہیں. جس طرح رانا صاحب نے کہا ہم 26 پوائنٹس پہ متفق ہیں، سگنیٹری ہیں، ایک پوائنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک تعطل آیا اور اس میں کیا تھا، ہمارے کچھ دوستوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں فوری طور پہ استعفے دے کے آگے بڑھنا چاہیے. ہماری رائے تھی کہ ابھی استعفے نہیں دینے چاہیے، ابھی ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے، جو ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے وہ بھی. لیکن یہ ایک سیاسی ایڈجسٹمنٹ تھی، ان کی دانست میں اب وقت بہتر تھا، ہماری دانست میں وہ سٹیپ اٹھانا چاہیے تھا. اس کے اوپر مباحثہ ہوا، تعطل ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے بھی کئی دفعہ لوگوں نے بڑی بغلیں بجائی تھیں. ہمارے مخالفین نے بڑے ڈھول پیٹے کہ جناب پی ڈی ایم ٹوٹ گئی اور ان میں اختلافات ہو گئے. جب بائی الیکشنز ہوئے، جب سینٹ کے الیکشن ہوئے، اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے پتہ نہیں کوئی بیک ڈور رابطے کر لیے، فلان ہو گیا. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ہم اکٹھے ہو کے اس الیکشن میں اترے تو ہم نے حکومت کو مکمل طور پہ شکست دی ہے. سینٹ میں یہ ایکسپوز ہوئے ہیں.
یہ جو پیسے کی سیاست کے خلاف باتیں کرتے تھے آج خود قوم کے سامنے ننگے کھڑے ہیں. ان کا ایک صوبائی صدر کہتا ہے میرے صوبے میں ٹکٹ بیچا ہے 35 کروڑ کا. ان کے دوسرے صوبے کا صوبائی صدر کہتا ہے اور اس کی جماعت کہتی ہے کہ 70 کروڑ کا ٹکٹ بکا ہے. اور ساری قوم اس بات کو دیکھ رہی ہے. لہذا پی ڈی ایم اکٹھی تھی جن ایشوز کے اوپر. پی ڈی ایم کا منشور کیا ہے, پی ڈی ایم کا آبجیکٹو کیا ہے. ہم سب متفق ہیں کہ اس ملک میں آئینی حکومت ہونی چاہیے. ہم سب متفق ہیں کہ عمران خان کی حکومت جعلی ہے, ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں بنی ہے. ہم سب متفق ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے. مہنگائی, بے روزگاری, اس قدر اس وقت یہ حالات خراب کر رہے ہیں. اداروں کے ساتھ لوگوں کا تصادم, لوگوں کا اداروں کے اوپر عدم اعتماد, یہ وہ کام ہے جس سے, اور پاکستان کی سیاست میں عدم برداشت. انہوں نے جو کام شروع کیا ہے اس سے پاکستان کو بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے اور سب اس بات پہ متفق ہیں. باقی موڈیلٹیز پہ اگر کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا ہے تو یہ بغلے بجانے والوں کو آج پیغام ہے کہ ہم اکٹھے ہیں اور اس طرح کے تعطل ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے. جی لاسٹ کوشچن جی لاسٹ کوشچن. دیکھیے گزارش ہے, 1 منٹ ذرا ٹھہریے. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اس میٹنگ کے اندر ہونے والی باتیں کسی ایک قیادت کی طرف سے نہیں, اس کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ ہماری طرف سے بھی ہوئی, دوسری طرف سے بھی ہوئی, وہ نہ ہوتی تو بہتر تھا. اسی لیے رانا صاحب نے بھی کئی موقعوں پہ کہا, مولانا نے بھی کہا, میں نے بھی گزارش کی کہ ہمیں میٹنگوں کے اندر ہونے والی گفتگو کو میٹنگز کے اندر کرنا چاہیے اور ہمیں میڈیا کے ذریعے پیغام رسانی سے گریز کرنا چاہیے تاکہ یہ بہام پیدا نہ ہو. یہ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا. تھینک یو. ڈیسائیڈ سن لیں آپ کا کوشچن تھا. ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کل صبح 9:30 بجے یہاں سے پی ڈی ایم کے قائدین کے ساتھ روانہ ہوں گی. پی ڈی ایم کے کارکنوں کے ساتھ جو ہے یہاں سے روانہ ہوں گی اور فیروز پور روڈ کیا وہ ریڈ زون ہے, اس کے بعد کینار روڈ ہے وہ ریڈ زون ہے, کبھی ریڈ زون رہا ہے, اور اگر انہوں نے کوئی جعلی نوٹیفکیشن نکالا تو یہ واپس لے لیں اسے. صاحب ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم کل پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ مواصل جائیں گے. کیا آپ کس بات کو لے کے جا سکتے ہیں آگے کہ آپ پی ڈی ایم کا جو عید الفطر کے بعد لانگ مارچ ہو رہا ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اسی طرح شامل ہوگی؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں جی, ہم تو بالکل نہ لانگ مارچ سے, ہم 26 پوائنٹس کے بھی ساتھ ہیں, ہم ایکشن پوائنٹس ہیں ان کے بھی ساتھ ہیں, اس میں لانگ مارچ ہے, ہم لانگ مارچ کے ساتھ تھے. اور ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ استعفوں والا لانگ مارچ جو ہے وہ ذرا ڈیلکس قسم کا ہے, ہو سکتا ہے سادے لانگ مارچ پہ سب تیار ہو جائے.